السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا دن چھلیاں بیچ کر کتنا کما لیتے ہو؟ ایک بڑی گاڑی والی بیگم صاحبہ نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے نظر جھکا کر کہا 600 700 بن جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے اوپر پھینکتے ہوئے کہا، دن رات نوٹوں میں کھیلو گے؟ لیکن بس میرا ایک کام کرنا ہوگا، بولو سودا منظور ہے؟ میں حیران پریشان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت گاڑی سے 5 سال کی بچی نکلی اور پاپا کہہ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ میرا نام ظفر ہے اور میں ان پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں نہ سڑکیں ہوتی ہیں نہ روشنی ہوتی ہے، جہاں رات کا اندھیرا انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے، جہاں غربت اتنی گہری ہے کہ بچے بچپن میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جہاں مائیں بچوں کے لیے دعا کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتی اور باپ محنت کے باوجود خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں۔ میری زندگی بھی انہی اندھیروں میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خواب دیکھنے والے روٹی نہیں کھا سکتے۔ ان کے لیے خواب صرف وہ ہوتے تھے جو بھوک کی نیند میں دکھتے تھے۔ میرے بہن بھائی بھی اسی طرح پل رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی پودا بے وقت بارش کے سہارے اگتا ہے۔ میں ان سب کے بیچ بڑا ہوا اور سوچا کچھ کر کے دکھاؤں گا، کچھ ایسا جس سے ماں باپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، بہنوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، بھائیوں کو عزت ملے۔ اور وہ دن آیا جب میں نے پہاڑ چھوڑا اور شہر آ گیا۔ میرے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہ تھی، میرے پاس کوئی سفارش نہ تھی، میرے ساتھ صرف یہ آس امید تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کما لوں گا تاکہ گھر والوں کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ گھر میں آ کر سب سے پہلے جو کام ملا وہ تھا چھلی بیچنے کا۔ پہلے پہل تو دل نہیں مانا، مگر پھر ماں کے چہرے کی جھریاں یاد آئیں، باپ کی خاموش نظریں یاد آئیں، بہنوں کے پرانے جوڑے اور بھائیوں کے ننگے پاؤں یاد آئے۔ تو میں نے دل میں کہا، ظفر اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب ہاتھوں کو محنت کا رنگ دینا ہوگا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے چھلی بیچنا شروع کر دی۔ ایک ٹھیلا خریدا، اس پر ایندھن رکھا، کچھ چھلیاں خریدیں اور شہر کے ایک معروف چوراہے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شروع میں لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھتے، اکثر کہتے تم شکل سے چھلی بیچنے والے نہیں لگتے، کوئی تعلیم یافتہ انسان لگتے ہو۔ تو میں ہنس دیتا اور کہتا مجبوری انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے، کوئی بھی خوشی خوشی چھلی نہیں بیچتا، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اور میری کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ دن بھر کی دھوپ میں کھڑا ہو کر جب چولہے کی آنچ چہرے کو جھلسا دیتی تھی اور میں پسینے سے کپڑے بھیگ جاتے تھے، تب دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پہاڑوں میں جا بسوں۔ لیکن پھر وہی ماں باپ یاد آ جاتے۔ کبھی بچے آتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی پھٹا پرانا نوٹ ہوتا جو شاید کسی دکان کے سے رد کر دیا گیا۔ تو وہ ہنستے ہوئے میرے پاس آتے اور کہتے، چاچا چھلی دے دو، یہ لو پیسے۔ اور میں چپ چاپ ان کو چھلیاں تھما دیتا، ان سے کچھ نہ کہتا، نہ ہی ان کے نوٹ کو لٹاتا، کیونکہ مجھے بچوں سے بہت پیار تھا۔ شاید اس لیے کہ میرے اپنے بہن بھائی بھی چھوٹے تھے اور میں انہیں ہر بچے میں دیکھتا تھا۔ جب شام کو ڈھیلا سمیٹتا تو بچی کھچی چھلیاں خود نہیں کھاتا بلکہ کسی اور بچے کو دے دیتا جو سڑک کنارے کھڑا ہوتا یا کسی کوڑے دان میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ شہر کا نظام بہت سخت تھا، ہر چیز کا کرایہ دینا پڑتا تھا، ہر روز کچھ نہ کچھ خرچہ نکلتا تھا، ایندھن کے پیسے الگ، چھلیاں خریدنے کے الگ، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا، پر میں پھر بھی ماں کو ہر مہینے تھوڑے بہت پیسے بھیج دیتا اور خود کبھی خیراتی ہوٹل سے کھانا کھا لیتا تھا، کبھی فٹ پاتھ پر بھوکا سو جاتا۔ کبھی مجھے شکایت نہیں تھی کیونکہ میرے اندر آس امید زندہ تھی اور میں سوچتا تھا کہ ایک دن سب بدل جائے گا، لیکن وہ ایک دن کب آئے گا یہ پتہ نہیں تھا۔ وہ دن آتا بھی ہے یا نہیں، شاید یہی سوال میرے ساتھ ساتھ جیتا تھا۔ میں اکثر خواب دیکھتا کہ ایک دن میرا بھی گھر ہوگا، ایک دن میری بھی عزت ہوگی، ایک دن
ماں کو ہسپتال میں علاج ملے گا، بہنوں کے لیے نئے کپڑے ہوں گے اور بھائیوں کو اسکول بیگ ملے گا۔ لیکن فی الحال ان خوابوں کو سچ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹھیلا تھا اور ایک تھکا ہوا سا ظفر جو دن بھر لوگوں کے طنز سنتا لیکن چپ چاپ ہنستا رہتا۔ پر کچھ دنوں سے ایک عجیب سی بات ہونے لگ گئی تھی۔ جس جگہ میں اپنا ٹھیلا لگاتا تھا وہاں سے سڑک کے پار ایک بڑی سی گاڑی آ کر روز کھڑی ہو جاتی۔ اس کے شیشے کالے ہوتے، اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، پر میرا دل کہتا تھا کہ اس گاڑی کے اندر کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ میں جیسے ہی ٹھیلا لگاتا وہ گاڑی آ کر وہیں کھڑی ہو جاتی۔ پہلے پہل میں نے سوچا شاید یہ اتفاق ہے، لیکن اب روز ایسا ہونے لگا۔ گاڑی آتی، کھڑی ہوتی، میں چھلیاں بیچتا رہتا اور بار بار میری نظر اس طرف اٹھ جاتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو جاتا اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا، جیسے کوئی مجھے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ پر میں خاموش رہتا، اپنے کام میں لگا رہتا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے۔ کہیں کوئی دشمن تو نہیں، کہیں کوئی پولیس والا تو نہیں، کہیں کوئی پہچاننے والا تو نہیں۔ پر میرے تو شہر میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے جس سے مجھے پہچاننا ہو۔ اس لیے پھر سوچتا تھا کہ شاید کوئی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، یا پھر شاید کسی کی نظر میں کوئی خاص انسان ہوں جو میں خود نہیں جانتا۔ پر ہر بار گاڑی آتی، کھڑی ہوتی اور پھر رات ڈھلتے ہی چپ چاپ چلی جاتی، بغیر کسی اشارے کے، بغیر کوئی دروازہ کھولے، بس ایک سناٹا رہ جاتا۔ اور میرے دل میں ہزار سوال جن کے جواب کہیں بھی نہیں تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب سورج نے اپنی روشنی پوری طرح نہیں پھیلائی تھی اور پارک کے باہر میری ریڑھی کے قریب بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی میری نظر ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جس کی عمر 5 یا 6 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ وہ گلابی رنگ کا فراق پہنے ہوئے تھی اور اس کے بالوں میں نیلے رنگ کی ربن بندھی ہوئی تھی جو ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی کے ساتھ پارک میں کھیلنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اکثر شام کے وقت مائیں اپنی اولاد کو لے کر آتی تھی اور بچے پارک میں جھولوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ لیکن وہ لڑکی پارک کے اندر جانے کی بجائے بار بار سڑک کے کنارے آ کر پتھروں سے کھیل کود رہی تھی، جیسے اسے اندازہ نہ تھا کہ خطرہ کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی چھلیاں بھوننے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی میری نظر بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی نظریں ہٹائیں اور جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو دیکھا دور سے ایک بہت تیز رفتار گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے، اور وہ بچی سڑک پر جھکی ہوئی تھی، شاید اسے کچھ اٹھانا تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل آیا ہو۔ میں سب کچھ چھوڑ کر ہوا کی طرح دوڑا اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر کر سڑک سے دور کیا۔ گاڑی اتنی تیز تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ گاڑی والا تھوڑا آگے جا کر رک گیا، پھر تیزی سے دروازہ کھولا اور غصے میں چلانے لگا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اگر کچھ ہو جاتا تو میری ہی غلطی بن جاتی۔ میں پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب اس نے دوبارہ بدتمیزی کی تو میرے اندر کا سارا غصہ پھٹ پڑا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، تم ہو ہی غلط، تمہیں نظر نہیں آ رہا بچوں کا پارک ہے اور بچی سڑک پر ہے؟ اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو جیسے کوئی مقابلہ جیتنے جا رہے ہو۔ میں نے اس سے بحث شروع کر دی اور وہ بھی بدتمیزی پر اتر آیا۔ وہ کہنے لگا، زیادہ بکواس نہیں کرو ورنہ ابھی تمہیں یہیں سیدھا کر دوں گا۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ دیکھو جن سے روز چھلیاں بھونتا ہوں۔ یہ ہاتھ کسی کو منہ پر پڑیں تو وہ دن میں تارے دیکھ لیتا ہے۔ میرے چہرے پر وہ غربت کی جھریاں ضرور ہیں، لیکن میری آنکھوں میں وہ آگ ہے جو کسی کے غرور کو راکھ بنا سکتی ہے۔ تم جیسے ممی ڈیڈی لڑکے صرف گاڑیوں میں بیٹھ کر مزے کرتے ہیں، تمہیں کیا خبر یہاں نیچے زمین پر کیسے جیا جاتا ہے؟ وہ لڑکا شاید میری آنکھوں کی شدت دیکھ کر ڈر گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھو۔ اب اس سے کیا بتاتا کہ وہ میری اولاد نہ تھی؟ جب میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا تو ایسا لگا تھا کہ جیسے میری اپنی بیٹی ہو۔ ہمارے علاقے میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اگر میری شادی ہو گئی ہوتی تو شاید میری بیٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی۔
اس خیال نے میرے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دی، جیسے دل کی کسی بند گلی میں یادوں کا ہجوم نکل آیا ہو۔ میں نے اس بچی کو نرمی سے سمجھایا۔ میں نے کہا، بیٹا، سڑک پر کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، آپ پارک کے اندر چلے جائیں، جھولوں پر کھیلیں، وہاں محفوظ جگہ ہے۔ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی، بس میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر اچانک مڑی اور پارک کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم پارک کی ہری گھاس پر پڑتے تھے، جیسے کوئی تتلی پھولوں کے بیچ جا رہی ہو۔ میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا، لیکن اس واقعے نے میرے اندر ایک عجیب سی اداسی بھر دی۔ میں نے سوچا، یہ شہر بھی کتنا عجیب ہے، جہاں بچے سڑکوں پر کھیلتے ہیں اور گاڑیاں انسانوں کو روندنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ خیر، میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چھلیاں پلٹنا شروع کر دیں اور اپنی سوچوں کو روٹی کمانے کی مشقت میں چھپا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں زندگی میں رکنے کا مطلب ہار جانا ہے، اور میں اب ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایک دن تو جیسے میری زندگی نے خود میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہو۔ وہی کالی بڑی سی گاڑی جو روز میری ریڑھی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور جس کے اندر جھانکنے کی کبھی ہمت نہ ہوتی، اس دن اچانک میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی، اور اس بار اس کے اندر سے شیشہ نیچے ہوا تو میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں کسی بڑی افسر کی بیوی یا کسی مشہور شخصیت جیسی لگتی تھی۔ اس کی عمر کوئی 40 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، اور چہرے پر گہرا میک اپ تھا۔ اب ماتھے پر ہلکی سی جھریوں کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ اس نے بڑی نفاست سے کالے چشمے کی اور سے مجھے دیکھا اور کہا، 10 چھلیاں پیک کر دو اور یہ گرم گرم ہونی چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں جانتا ہوں یہ وہی گاڑی ہے جو روز مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور یہ بھی نہیں دکھایا کہ میں پریشان ہوں۔ میں دل ہی دل میں الجھا ہوا تھا، یہ عورت یہاں کیوں آئی ہے؟ خیر، میں نے چھلیاں تیار کیں اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہا، مگر اس نے اچانک مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پورے دن میں کتنا کما لیتے ہو چھلیاں بیچ کر؟ میں نے کہا کہ کبھی 600 اور کبھی 700 روپے بن جاتے ہیں، مہینے کے 20 سے 22 ہزار روپے ہو جاتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ پھر اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، گزارا کیا ہوتا ہے، بس جتنے پیسے بچتے ہیں وہ گاؤں بھیج دیتا ہوں، اور خود تو یہاں جیسے تیسے گزارا کر ہی لیتا ہوں۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس نے میرا نام پوچھا اور ساتھ ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ جب میں نے شاپر میں چھلیاں ڈال کر اس کی طرف بڑھائیں تو اس نے پیسے دینے کی بجائے اپنے بیگ سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور میری طرف پھینک دی، جو میں نے حیرت سے ہوا میں کیچ کر لی۔ لیکن میں سچ میں حیران رہ گیا کہ 10 چھلیوں کے بدلے کوئی اتنے سارے پیسے کیسے دے سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا، یہ چھلیوں کے پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتی ہوں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تم دن رات نوٹوں میں کھیلنے لگو گی، بس تمہیں اپنا یہ ٹھیلا چھوڑنا ہوگا اور میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے سنا تو دل دھک سے رہ گیا تھا، کوئی اتنی بڑی آفر یوں ہی کیوں دے گا؟ میں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہوگا کام؟ اس نے کہا کہ یہ کام میں تمہیں بعد میں بتایا جائے گا، ابھی اتنا سوچ لو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے اور یہ سب کے نصیب میں بھی نہیں ہوتے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس گڈی کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ کمائی میری آدھی زندگی میں بھی نہ ہوتی۔ اگر اس عورت نے یہ صرف پیشگی دی ہے تو اصل میں کیا ہوگا؟ میرا دماغ چکرا گیا، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا انتظار میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں، شاید میری تقدیر کا دروازہ یہی ہے جسے کھولنے کے لیے ہمیشہ مجھے اپنے پرانے راستے چھوڑنے ہوں گے۔ اور میں نے ہاں کر دی، اور اس نے مسکرا کر کہا، ویگو گاڑی ہے، میرے پیچھے کھلی جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جگہ پر لے کر جا رہی ہوں جہاں تمہاری قسمت بدل جائے گی۔
میں نے اپنے ٹھیلے پر آخری نظر ڈالی اور دل میں ماں اور بہنوں کا خیال لا کر اللہ کا نام لے کر گاڑی پر چڑھ گیا، اور وہ گاڑی چلی تو میں ساری راہ خوابوں میں ڈوبا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب ماں کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، جب بہنیں نئے کپڑوں میں سجیں گی، اور جب بھائی اسکول جائیں گے، جب مجھے کوئی نیچا نہیں دیکھے گا، جب میں سڑک کنارے ٹھیلا نہیں لگاؤں گا بلکہ ایک فخر سے زندگی گزاروں گا۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، اس کے گیٹ پر کھڑے نوکر فوراً سے دروازہ دوڑے اور دروازہ کھولنے لگے۔ میں گاڑی سے اترا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بنگلہ کسی خواب کے جیسا لگ رہا تھا۔ اونچی دیواریں، بڑی کھڑکیاں، سنگ مرمر کا فرش اور اندر تک جاتی ہوئی لمبی راہداری، جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دل میں انجانے خدشے بھی تھے، لیکن امیدوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سوچتا رہا تھا کہ اب جو بھی ہوگا وہ پہلے کے جیسا نہ ہوگا، اور شاید وہ میری نئی زندگی کا آغاز یہیں سے ہونے والا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس بڑے اور شاندار بنگلے کے لان میں ہی کھڑے تھے کہ اچانک ایک بچی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی، اور میں نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگے گی، کیونکہ مجھے لگا وہ عورت ہی اس بچی کی ماں ہے۔ کیونکہ وہ بچی بھاگتے بھاگتے میرے قدموں میں آ کر رکی اور ایک دم سے میرے گلے لگ گئی، جیسے کسی کو برسوں بعد ملا ہو۔ اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اپنے حواسوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ یہ تو وہی چھوٹی سی بچی تھی جسے میں نے کچھ دن پہلے سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کے نیچے آنے سے بچا لیا تھا۔ میرے ذہن میں اس دن کی ساری تصویریں ایک دم سے تیز رفتار فلم کی مانند چلنے لگیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اس بچی نے مجھے زور سے گلے سے لگایا اور اتنے پیار سے کہنے لگی کہ میرے ہیرو بابا آ گئے ہیں، میرے ہیرو پاپا واپس آ گئے، ماما یہی وہ ہیرو پاپا ہیں جنہوں نے مجھے بچایا تھا۔ میں اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ میرے لیے یہ بہت عجیب و غریب تھا کہ وہ مجھے پاپا کہہ رہی تھی، جبکہ میں نہ تو اس کا باپ تھا اور نہ ہی کسی کو جانتا تھا، نہ ہی مجھے یہ عورت پہلے سے جانتی تھی، یا کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس بچی کو خود سے الگ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یا مجھے چھوڑ دو۔ میں نے صرف اس کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور اسے بہت نرمی سے اپنے ساتھ اندر لے آیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا اور وہ کسی بیماری سے نڈھال تھی۔ اس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس میں سے ڈرپ کی نلکی گزری ہوئی تھی۔ میں نے بڑے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے کر جا رہی تھی جیسے برسوں سے میرا انتظار میں تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے وسیع و عریض گھر میں داخل ہوا، جہاں ہر چیز کسی محل کے جیسی تھی۔ گھر میں ہر طرف صاف ستھرائی، چمک دمک اور آسائشوں کی بھرمار تھی، جیسے ہر خواب کا رنگ یہاں موجود ہو۔ وہ بچی مجھے صوفے پر لے جا کر بٹھا گئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تبھی وہ عورت بھی اندر آئی اور نوکرانی کو آواز دی، کھانے پینے کا انتظام کرو، اور کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب مہمان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ میں نے فوراً کہا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بس یہ سمجھنے آیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو مسکرا کر بولی، اب تو تم نے یہیں رہنا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کھانے کا وقت ہے تو کھانا ہی پڑے گا۔ نوکرانی نے دسترخوان لگا دیا اور کھانے میں وہ سب کچھ تھا جو میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو، کبھی سنا بھی نہ ہو۔ طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوؤں کا طوفان، اور بچوں کے لیے مخصوص برتن بھی میز پر رکھے گئے تھے۔ پھر میرے لیے چائے بھی بنوائی گئی اور وہ بچی میری گود میں سر لیٹ کر جیسے برسوں سے میرا ہی انتظار تھا، اور جیسے اسے یقین ہو کہ میں اب اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اندر سے حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا، لیکن جو سکون اس لمحے میں تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تبھی وہ عورت میرے قریب آئی اور اس نے نرمی سے بولی کہ اب میں تمہیں اصل بات بتانے لگی ہوں، پوری توجہ سے سنو اور برا مت منانا اور نہ ہی مجھے غلط سمجھنا جو میں کہنے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ عام بات نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی بدلنے جا رہا ہے، اور شاید میری بھی۔
میں خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ راز کھلنے والا ہے جو مجھے اس گھر تک لایا تھا، اور وہ کہانی شروع ہونے والی تھی جس کا آغاز ایک چھلی سے ہوا تھا۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنی بات شروع کی اور کہا، اس کا نام سفینہ بی بی ہے، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ زخم کھل رہا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے شوہر بہت اچھے انسان تھے اور اپنی بیٹی ماریہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ماریہ جو ابھی میری گود میں سر رکھے خاموش بیٹھی تھی اور ہر لمحہ میری انگلیوں کو تھامے ہوئے تھی۔ سفینہ بی بی کہنے لگی، بیٹیوں کا رجحان ویسے بھی باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور ماریہ کا تو بس اپنے باپ میں ہی بسا ہوا تھا، لیکن وقت نے ان کے ساتھ بڑا ستم کیا، اور ایک دن اچانک ایک حادثہ ان کے شوہر کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے کر چلا گیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے اپنے آنسوؤں کو روک رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس حادثے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ماریہ اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خون نہیں بن رہا۔ اور یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس نے خود بھی اس جملے پر یقین نہ کیا ہو۔ پھر کہنے لگی، کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ ماریہ کو ایک باپ کا سایہ دوبارہ مل سکے اور وہ تنہائی سے باہر نکل آئے۔ وہ بولی کہ 1 مہینہ پہلے اس کے رشتہ داروں نے ایک آدمی کا رشتہ دکھایا، اس سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن سفینہ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ماریہ سے شروع سے چڑھتا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ اس گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں رہی، اور وہ ہنی مون پر کہاں کہاں جائے گا اور دنیا کی سیر کیسے کرے گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے سفینہ شادی کرنا چاہتی تھی کہ ماریہ کو باپ کا سہارا ملے، وہ مقصد اس کے لیے بالکل غیر اہم تھا، بلکہ وہ تو یہ تک کہتا تھا کہ بچی کو کہیں اور رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ منصوبوں میں رکاوٹ بن جائے گی۔ سفینہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کو کبھی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، اور اس لیے میں نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا۔ اور پھر ہر شام جب ماریہ پارک میں اپنی نکرانی کے ساتھ کھیلتی تھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی تھی، اور انہی دنوں میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہو۔ میں تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، تم انہیں چھلیاں دے دیتے ہو۔ اور جس دن تم نے ماریہ کو بچایا اور اس بدتمیز آدمی سے اس کے لیے لڑنے جھگڑنے لگے، پھر محبت سے اسے واپس پارک میں بھیجا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اور پھر ماریہ نے بھی اس دن کے بعد مجھے کہنا شروع کر دیا، آپ ہیرو انکل کو میرا پاپا کیوں نہیں بنا دیتی؟ وہ تو بالکل ہیرو کی طرح ہیں، جنہوں نے میری جان بچائی ہے۔ وہ تمہیں بار بار ہیرو پاپا کہنے لگی اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے آ کر بات کروں، اور آج تم جب میری گاڑی میں آ کر بیٹھے تو میں تمہیں یہاں لے آئی۔ میں نے سوچا کہ صاف صاف بات کر لینی چاہیے، میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن اگر تم اس گھر میں آ کر ماریہ کے لیے اس کی باپ کی کمی پوری کر سکو تو بدلے میں تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی، تمہاری زندگی سنوار دوں گی۔ تمہاری اور میری عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے ضد کے پیچھے میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتی، لیکن اب میری بیٹی نے تمہیں چن لیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سب سے پہلے دل سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے کہا، آپ کی بیٹی واقعی بہت پیاری ہے، اور اگر اس کی زندگی کا سوال ہے، اگر اس کی خوشی کا سوال ہے، اگر اس کی صحت کا سوال ہے، وہ مجھے اپنا باپ مان چکی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس گھر میں رہنے کے لیے کو تیار ہوں۔ لیکن میں ایک پٹھان ہوں اور ہمارے اندر غیرت کا مادہ بہت گہرا ہوتا ہے، میں اس گھر میں بغیر کسی رشتے کے نہیں رہ سکتا۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو آپ میری بیوی بنے گی، اور میں باقاعدہ نکاح کروں گا، اس کے بعد بے شک آپ اور میرے درمیان کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رشتہ صرف نام کا نہیں ہوتا، چاہے بلکہ غیرت کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سفینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک الگ ہی روشنی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم واقعی بہت اچھے انسان، اور تم پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، تم میری بیٹی کا خاص خیال رکھو گے۔ اگر تمہیں یہی شرط میری تمہاری قبول ہے تو میں پھر اسی ہفتے ہمارا نکاح ہو جائے گا، اور یوں
اس شام ایک نئی کہانی کا دروازہ کھل گیا، ایک ایسی کہانی جس میں نہ صرف ماریا کا ہیرو پاپا بننے جا رہا تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کا ہمسفر بھی جس نے سچائی کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سفینہ کے کسی کاروباری معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی، نہ ہی میں نے اس کی دولت میں دلچسپی دکھائی، نہ ہی اس کے فیصلوں میں رائے دی۔ بس میں اپنے وعدے پر قائم رہا، میں نے ماریا کو اپنا سمجھا اور اس کی ہر ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے اس گھر میں صرف ایک سایہ بن کر رہنا شروع کیا، جو اس بچی کے سروں پر چھت بن جائے۔ میں صبح اٹھتا تو ماریا کو تیار کرتا، اس کے ناز نخرے برداشت کرتا، اور جب وہ بیمار ہوتی یا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا تو میں اس کے ساتھ جاتا۔ ڈاکٹر بھی اب مجھے اس کا باپ کہنے لگا تھا۔ وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ اپنے سکول کے کام بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کرتی، اور ایک دن اسے مجھے پارک میں اپنے دوستوں سے ملانے کے لیے لے گئی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرے پاپا ہیں، میرے ہیرو پاپا۔ اس کی ایک سہیلی میری معصومیت سے کہا، تمہارے پاپا تو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ تو واقعی ہیرو ہیں۔ جیسے میں نے تب پہلی بار محسوس کیا، شاید میں واقعی اس کے لیے ہیرو بن گیا ہوں۔ وہ بچی اب دوائی بھی میرے ہاتھ سے ہی پی لیتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی سے دوائی نہ لیتی تھی، اور جب کھانے کا وقت آتا تو میرے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھتی اور میرے قریب بیٹھ کر کھاتی۔ سفینہ بھی اب بہت زیادہ خوش تھی، وہ اکثر مسکرا کر کہتی کہ تم دونوں ایک جیسے ہو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماریا کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں جانا ہے، تو ماریا نے شور مچا دیا۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے اسے کہا چلو تم بھی ساتھ چلو، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اب وہ بہتر ہے اور سفر کر سکتی ہے۔ ہم تینوں نے مل کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کو میری حالت پہلے سے بہتر لگی، میرے کپڑے صاف ستھرے، میرے چہرے پرسکون، میری جیب میں پیسے، میرے انداز میں اعتماد۔ سب نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ میری ماں جو مجھ سے ہمیشہ سوال کرتی تھی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی یہ سب کیسے ہو گیا؟ اماں میں نے تو 7-8 سال پہلے شادی کر لی تھی، اور یہ میری بیٹی ہے۔ اماں خوش ہو گئی، اس نے سفینہ اور ماریا کو گلے لگا لیا۔ سفینہ نے مجھ سے الگ ہو کر کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ تمہاری میرے خاندان میں ہمیشہ عزت بنی رہے، کیونکہ گاؤں کے لوگ سوال بہت کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہے۔ سفینہ نے میرے جواب پر کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ میری سمجھداری پر اور بھی زیادہ خوش ہوئی۔ اب وہ میری عادتوں کو پسند کرنے لگی تھی، اسے میری سادگی میں میری خاموشی، میری ماریا سے محبت بھرے انداز سب اچھے لگنے لگے، اور یوں ہمارا رشتہ جو ایک صرف معاہدے پر کھڑا تھا وہ اب محبت میں بدلنے لگا۔ ہم میاں بیوی تھے، مگر ہمارا رشتہ بالکل دو دوستوں کے جیسا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی میں شریک ہوتے، لیکن پھر ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور ہم دونوں نے باقاعدہ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر لیا، اور ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں۔ ماری اب زیادہ مسکراتی ہے، اب وہ بار بار کہتی ہے مجھے ایک چھوٹا سا بھائی چاہیے، اور ہم دونوں اس کے جواب میں شرما جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا، اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں اگر ماریا کو ایک چھوٹا بھائی مل جائے تو اس کی یہ بیماری مزید بہتر ہو جائے گی، اور شاید مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک ہو جائے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے جسم میں خون نہیں بنتا تھا، اس لیے ہر 2 ہفتے کے بعد اسے مصنوعی خون چڑھانا پڑتا تھا۔ لیکن اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہے اور اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ماریا نہ صرف مکمل صحت مند ہو جائے گی، بلکہ ہمارے اس فیصلے سے نہ صرف اس کا بچپن لوٹ آئے گا بلکہ ہمارا گھر بھی ایک مکمل خاندان بن جائے گا۔ بس یہی تھی میری زندگی کی کہانی، جس میں ایک مخلص عورت اور ایک پیاری سی بچی نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ میری زندگی جو کبھی صرف ایک ریہڑی تک محدود تھی، جو کبھی سڑک کے کنارے چند سکوں کے انتظار میں گزر جاتی تھی، آج وہ ایک مکمل اور بھرپور زندگی بن چکی ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ دن جیسے خواب لگتے ہیں، جب میں بچوں کے پارک کے باہر چھلیاں بیچتا تھا، جب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خیراتی کھانا کھاتا تھا، اور جب میرے خواب صرف ماں باپ، بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے تک محدود تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں سب کی زندگی میں آسانیاں لا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو شہر لانے کی کبھی ضد نہیں کی، کیونکہ وہ خود اس گاؤں کی مٹی میں رچ بس گئے ہیں، وہ وہیں کی زندگی کو اپنا بنا چکے ہیں اور وہیں خوش ہیں۔ میں نے ان کی مرضی کا احترام کیا،
لیکن ان کی زندگی بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے بہن بھائیوں کو اچھے سکولوں میں داخل کروا دیا، ان کے تعلیمی اخراجات اور دوسری ضروریات کے لیے ہر مہینے ایک خطیر رقم بھیجتا ہوں۔ میرے ماں اب دوسروں کے گھروں میں کام نہیں کرتی، وہ اب صرف آرام کرتی ہے۔ میرے والد اب گاؤں میں سب کی نظروں میں عزت کا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا شہر میں نہ صرف کامیاب ہے بلکہ ایک بڑے گھر کا داماد بھی ہے۔ سفینہ اکثر کہتی ہے کہ تم تھوڑے پیسے بھیجتے ہو، تمہیں زیادہ بھیجنے چاہیے تاکہ تمہارے بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن میں ہنس کر کہتا ہوں کہ میں جو پیسے بھیجتا ہوں وہ کافی ہیں، لیکن جو میرے بس میں ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ میرا اصل کام یہ ہے ماریہ اور سفینہ کو خوش رکھوں، کیونکہ یہی میرا اصل گھر ہے، میری اصل دنیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات میں ملتی ہے کہ میری بیٹی مجھے ہیرو پاپا کہہ کر پکارتی ہے اور میری بیوی میری باتوں پر مسکراتی ہے۔ میں جب رات کو گھر آتا ہوں تو دروازے پر چھوٹی سی ماریہ دوڑ کر میرے گلے لگتی ہے، میری سارے دن کا تھکن ایک پل میں اتر جاتی ہے۔ میں اور سفینہ اکثر رات کو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور پرانے دنوں کو یاد کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ایک اتفاق نے ہماری زندگی بدل ڈالی۔ سفینہ کہتی ہے کہ وہ دن میرے لیے ایک معجزہ تھا جب میں نے تمہیں پارک میں ماریہ کے لیے لڑتے دیکھا، اور میں بھی یہی مانتا ہوں وہ دن میرا مقدر بدلنے والا دن تھا، کیونکہ اگر میں اس دن وہ چھلی کا ٹھیلا نہ لگاتا، اگر میں ماریہ کو بچانے نہ جاتا، اگر میں سفینہ کی آنکھوں میں خود کے لیے احترام نہ دیکھتا، تو شاید آج بھی میں سڑک کنارے اپنی قسمت کو کوس رہا ہوتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ایک فیملی ہے، ایک چھت ہے، ایک عزت ہے، ایک بیوی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ مخلص بھی ہے، ایک بیٹی ہے جو میرے لیے دعا ہے، ایک ماں ہے جو اب دعاؤں میں میرے لیے آسانیاں مانگتی ہے، ایک باپ ہے جو میری کامیابی پر فخر کرتا ہے، بہن بھائی ہیں جو مجھے اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک خدا نے جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، جس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں دوسروں کی زندگی بدل سکوں اور خود کو اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل سمجھ سکوں۔ محبت، عزت، سکون، خوشی، یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو، اور الحمدللہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔